رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم میں سے ہر ایک اس وقت آگ سے کھیل رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ حضرات، کوئی بھی دو اشخاص جہاں پہ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شخص زیر بحث آتا ہے اور اس کے بارے میں اچھائیاں کم برائیاں زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے کیونکہ یہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ برائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، جب بھی اس کی ایبسنس میں بات کی جائے گی وہ غیبت کہلائے گی، اور یہی غیبت ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ میرے عزیزوں، دیکھیے، اس شخص کو برائی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، مثال کے طور پہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ مست تھا، اب اس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے توبہ اور استغفار کر لی ہو۔ آپ اپنے لیے جو ہے وہ آگ کا سودا جو ہے وہ کر رہے ہیں روز قیامت، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اللہ کے حضور اس طرح سے پیش کر دیا ہو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے۔ اور ایک مثال نبی پاک علیہ السلام حدیث میں اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کس طریقے سے اس کی توبہ اور استغفار کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ آپ نے مثال دی کہ ایک شخص جو کہ ریگستان میں ہے، اونٹ پہ اس کا سامان ہے، سب کچھ کھانا پینا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ میرے سامنے سے غائب ہے۔ اب وہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، اونٹ اس کو نہیں ملتا۔ اب وہ بالکل مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میری موت ہی موت ہے، کیونکہ نہ میرا کھانا، نہ میرا پینا، نہ میری سواری، اور کتنا ایک میں چل لوں گا اس ریگستان میں اپنے پیروں پہ۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھ اچانک کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے اونٹ اس کے سامنے ہے، اور وہ خوشی کے عالم میں اس طرح سے پکارتا ہے۔ حدیث میں اسی طریقے سے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ کہتا ہے اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ نکلتے ہیں اور حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس شخص کو اپنے اونٹ کے ملنے کی خوشی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب ایک بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے لیے رجوع کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، دیکھیے، اگر توبہ اور استغفار کے دروازے ہم سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں تو غیر ممکن ہے کہ جس کی برائی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس نے بھی توبہ اور استغفار کر لی ہو اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ اس نے تو جنت کا سامان اپنے لیے پیدا کر لیا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے بڑی مثال جو ہے وہ بڑی سنی ہوگی، اور حقیقت بھی ہے، یہ کوئی مثال کوئی باہر کی مثال نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا میری بخشش ممکن ہے؟ وہ گیا اور کسی عالم کے پاس گیا، اس عالم سے پوچھا، اس نے کہا 99 قتل تو نے کر لیے ہیں، اب تو تیری بخشش ممکن نہیں ہے۔
اس نے کہا 99 تو قتل کیے ہیں، اس شخص کو بھی قتل کرو۔ اور پوری سینچری کرنے کے بعد پھر بھی اس کے ذہن میں خیال آیا کہیں تو کوئی ایسے اسباب ہوں گے کہ جس سے میں توبہ اور استغفار کر سکوں۔ اب وہ شخص پھر چلا اور کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ بتا دے گا۔ اب وہ شخص چلتا ہے اس بندے کی تلاش میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب دونوں طرح کے فرشتے وہاں پہ موجود ہو گئے، وہ جو نیکی والا فرشتہ تھا وہ بھی آ گیا اور برائی والا بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ جس نے تو جو ہے وہ 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اس کو تو جو ہے وہ اب معافی ممکن نہیں ہے، اس کو تو میں لے کے جاؤں گا۔ دوسرا فرشتہ نیکی والا بھی آ گیا کہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی طلب تھی، اور یہ اپنی توبہ چاہتا تھا اور یہ جا رہا تھا ادھر۔ پھر فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ زمین ناپ لو، کہ اگر یہ اس سائڈ پہ زیادہ چل چکا ہے جہاں پہ توبہ کے بارے میں جس شخص سے پوچھنا تھا اس کی طرف اس کا سفر زیادہ ہو چکا ہوا ہے تو نیکی والا فرشتہ لے جائے، اور اگر جو ہے وہ اس کا فاصلہ اس جگہ سے کم ہے تو برائی والا لے جائے۔ اب چلا تو وہ کم ہی تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اور اس شخص کو جو ہے نا وہ پھر جب میجرمنٹ ہوئی اس کے نتیجے میں اس شخص کو جو ہے وہ نیکی والا فرشتہ لے گیا، اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ میرا اللہ ہے جو کہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور اس نے تمام اسباب، تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہوئی ہیں کہ ہر گناہ کی سزا کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاشرہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ اصحاب کا معاشرہ جو جنم لیا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر دیں، اور ہمیشہ کی زندگی رہنے والی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ الدنیا والمرضۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ ایک خاتون جس سے کوئی زنا ہو گیا تھا، وہ چل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا ہے۔ حال 2 یا 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، لیکن وہ بار بار بضد رہی کہ مجھ سے یہ ہو چکا ہے۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کیا حاملہ تو نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ تو کہا اس کی کوئی پرورش کرنے والا ہے؟ کہا نہیں ہے فی الحال۔ پھر وضع حمل تک جو ہے وہ اس عورت نے انتظار کیا، کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ آنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئی اور کہا کہ اس کی پرورش کرنے والا اب کوئی ہے، اس کو دودھ پلانے والا یا کوئی معاملہ؟ کہا کہ ہاں اس کی پرورش کرنے والا کوئی موجود تھا اس وقت، اس کی غالباً کوئی خالہ تھی یا کوئی وہ تھی۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے حوالے کرو اور پھر آؤ۔ پھر وہ آئی اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ پھر رجم جاری کیا، جو کہ سنگسار کیا گیا اس کو۔ اور جب سنگسار کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس کے خون کا ایک چھینٹا کسی صحابی کے اوپر گرا، اور اس نے بڑی کراہت کے ساتھ جو ہے نا وہ اس خون کے چھینٹے کو جو ہے وہ جھٹکا۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے رب کے پاس جا رہی ہیں؟ اگر کسی کے احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جائیں۔ اور کہا کیا تم
اس جیسی کوئی ایک مثال بھی پیش کر سکتے ہو جس نے اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے پیش کیا؟ حضرات، یہ تھا معاشرہ۔ توبہ اور استغفار میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہم آغاز سے بات کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی خطا اگر کرائی جاتی ہے نبی سے، اس کے پیچھے بھی مصلحت ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو سب سے پہلے حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہیں، لیکن ذرا موازنہ کیجئے گا۔ اب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے علاوہ دوسرا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ دلائل دینا شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں زیادہ افضل، یہ زیادہ ابتر۔ اس طریقے سے جو ہے نا وہ وضاحتیں دینی شروع کی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ہے وہ ابلیس کو جو ہے وہ پھر اللہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ نکالا، اور اس نے مہلت مانگی کہ میں قیامت تک جو ہے وہ وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہوں گا، اس طریقے سے ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ لیکن اب ذرا دوسرا کردار ذرا دیکھیے آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور پھر شیطان نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس درخت کا پھل ان کو کھلوا دیا جس سے اللہ نے جو ہے وہ منع کیا تھا، اور وہ کھاتے ہی جو ہے وہ جو کچھ بھی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد انہوں نے توبہ اور استغفار کی۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس کے بعد ان کی مشہور دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو دیکھ لیں یہاں پہ اب کردار جو سامنے آ رہا ہے، ابلیس کا کردار بھی ہے اور آدم علیہ السلام کا کردار بھی ہے۔ آدم علیہ السلام کے کردار میں غلطی ایکسیپٹ ہوتی ہے، اس کے بعد غلطی پر توبہ ہوتی ہے، استغفار ہوتی ہے، آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی ہوتی ہے، جبکہ ابلیس غلطی کرتا ہے، غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر دلائل جاری رکھتا ہے۔ تو بات کچھ سے کچھ ہوتی چلی گئی ہے، لیکن میں یہ ساری باتیں کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر کبھی بھی کسی کی غیبت کی ہے یا کر رہے ہیں، ہمیں بھی اب توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، اور اس سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حقوق جو ہیں وہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے ساتھ کی گئی زیادتی اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا احتساب خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ بار بار ہم رب ذوالجلال کی طرف پلٹتے رہیں، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم اس چیز کو محسوس کرتے رہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب ہمیں جو ہے وہ دوبارہ پھر پلٹ جانا چاہیے۔ میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ کسی کو بھی جو ہے نا وہ ابتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو۔ یہی پیغام آج میں دینا چاہ رہا ہوں کہ توبہ اور استغفار کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور اللہ میرا بھی ہے، اللہ اس کا بھی ہے جس نے غلطی کی۔ اس نقطے کو اگر ہم نے ذہن میں بٹھا لیا تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔